آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج ہم کچھ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور توحید کا پیغام سنایا، جسے بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اپنے لیے مشکل سمجھتے تھے، تو انہوں نے کچھ انبیاء کی تکذیب کی اور کچھ انبیاء کو شہید کر دیا۔ کسی نبی کو جادوگر کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن لوگوں میں مبعوث ہوئے ان میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں، عقائد و اعمال میں فساد تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت و سرکشی کی انتہا کر دی۔ بنی اسرائیل کے علماء اور گدی نشینوں نے دنیا اور دولت کے لالچ میں اور سرداری کے حرص میں اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کر ڈالی اور درہم و دینار کے بدلے دنیاوی عزتوں کے بدلے اللہ رب العزت کی آیات تک کو فروخت کر ڈالا۔ عوام الناس سے نذرانے اور تحفے تحائف حاصل کرنے کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے باز نہیں آتے تھے۔ گویا کہ اہل علم طبقہ نے جھوٹی شہرت کے حصول کے لیے اور دولت دنیا کے لیے اللہ کے قوانین تک کو مسخ کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے منصب کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کے سامنے، علماء کی مجلسوں میں، گدی نشینوں کی خلوت گاہوں میں، امراء کے درباروں میں اور عوام و خاص کی محفلوں میں دن رات ایک کر کے اللہ رب العزت کا پیغام سنایا۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کا اس طرح ذکر فرمایا: وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور جب عیسیٰ واضح اور ظاہر دلائل لے کر آئے اور انہوں نے کہا، میں تمہارے پاس حکمت یعنی دانائی اور حکمت کی پختہ اور مضبوط باتیں لے کر آیا ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی اور سب سے پہلے توحید کا پیغام پہنچایا۔ انہیں اللہ کی ربوبیت کی دلیل دے کر اللہ ہی کی عبادت و پکار کی دعوت دی۔ قرآن نے ایک اور جگہ پر ان کے پیغام کو اس طرح ذکر فرمایا: وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں بشارت و خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے دین کے یہ سچے داعی ہر قسم کے دلائل مضبوط براہین کے ساتھ اپنے دعوے کو اور اپنے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا یہ دستور رہا ہے کہ انبیاء کرام کی صداقت و حقانیت کو واضح کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے کام لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ جن امور اور جن کاموں سے باقی سب لوگ عاجز آ جاتے ہیں، ان کاموں کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت وقت کے رواج کے مطابق
معجزہ وقت کے پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا اور بہت رواج تھا۔ اللہ نے انہیں معجزہ بھی اس رواج کے مطابق دے دیا۔ لاٹھی کا سانپ بن جانا اور بغل سے ہاتھ کا چمکدار ہو کر نکلنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کے اندر فصاحت و بلاغت کا بہت چرچا اور رواج تھا۔ عرب کے لوگوں کو اپنے تکلم، اپنی فصاحت و بلاغت، اپنی شاعری اور خطابت پر ناز تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کو معجزہ بھی اس کے مطابق قرآن کی صورت میں عطا فرمایا۔ اسی دستور کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ علم طب اور حکمت کا بہت چرچا اور زور تھا، بڑے بڑے ماہر طبیب اور حاذق حکیم موجود تھے، چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں دلیل و حجت کے طور پر انجیل جیسی کتاب سے نوازا، تو ساتھ ہی ان کی حقانیت و صداقت کے لیے ایسے معجزات سے مالا مال فرمایا کہ بڑے بڑے طبیب دیکھتے رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر سرزد ہونے والے 4 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بڑے عجیب اور احسن انداز میں فرمایا ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، محض شکل و صورت بنانے کو خلق سے تعبیر کرنا، جس طرح اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اخلق، میں بناتا ہوں، صرف ظاہری حیثیت سے، جیسے حدیث میں تصویر بنانے کو خلق سے تعبیر کیا گیا، مصور سے کہا جائے گا احیو ما خلقتم، اپنے بنائے ہوئے میں روح پھونکو۔ اسی طرح قرآن میں احسن الخالقین، محض ظاہری صورت کے لحاظ سے غیر اللہ پر بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، اگرچہ حقیقتاً اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں کہلا سکتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، میں مادرزاد نابینے کو بنا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں کوڑ کے مریض کو تندرست کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ چوتھا معجزہ ان کا یہ ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں رکھ کر آتے ہو۔ سامعین گرامی قدر، یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہریے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر رونما ہونے والے ان معجزات پر غور کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ کہہ کر یہ حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ ان میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے اور نہ میرا اختیار ہے، بلکہ ہاتھ میرا ہے اور اختیار، مرضی اور حکم میرے اللہ کا ہے۔ اور آخری اور چوتھا معجزہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بتانے سے اور اطلاع دینے سے کھانے اور ذخیرہ کرنے کی خبر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی جاہل شخص اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عالم الغیب ہونا ثابت کرتا ہے تو وہ یتیم العقل علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں واضح فرق کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خبر دینا کہ کیا کھا کے آئے ہو اور گھر کیا رکھ کے آئے ہو، یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی کئی خبروں سے اطلاع دیتا ہے، اسے علم غیب نہیں کہتے۔ جو خاصہ اور وصف اور صفت ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل جیسی کتاب کے برہان کے ساتھ اور عظیم الشان معجزات کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنانے لگے، اللہ کی الوہیت و معبودیت کی دعوت دینے لگے، اعمال بد اور اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کی تلقین کرنے لگے، مگر بدبخت یہودیوں نے ان کے پیغام، ان کی دعوت اور ان کی تعلیم کی ذرا بھی توجہ نہ دی۔ یہود کے سرداروں اور وڈیروں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں کمر کس لی اور ان کے خلاف مکر و سازشوں کا جال بننے لگے۔ قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہود نے مکر و فریب، جھوٹ اور دھاندلی کے ساتھ ایک سازش تیار کی اور وقت کے بادشاہ سے کہا عیسیٰ بد مذہب اور ملحد آدمی ہے، تو رات کو بدلنا چاہتا ہے، اس نے ہمارے نوجوانوں کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ یہود نے اپنی مذہب عدالت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ حاصل کر لیا۔ یہ خفیہ سازش اور جھوٹ پر مبنی کارروائی وہ کر رہے تھے اور ایک تدبیر عرش پر اللہ رب العزت نے کی کہ میں اپنے عیسیٰ کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا۔ خفیہ تدبیریں دونوں جانب سے ہو رہی تھیں، ایک جانب برے اور ظالم بندوں کی گندی اور بری تدبیریں، تو دوسری طرف عرش والے کی بہترین تدبیریں۔ ایک طرف دھوکے، مکر و فریب اور جھوٹ پر مبنی انتہائی کمزور اور بودھی تدبیریں تھیں، دوسری جانب اللہ رب العزت کی کامل تدبیریں تھیں جس میں کمزوری اور خامی کا امکان تک نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کا فیصلہ ہوا، گرفتاری کے لیے کوششیں شروع ہوئیں، تو اس نازک موقع پر انہوں نے ایک مکان میں اپنے حواریوں کو جمع کیا۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ حواری چند غریب اور نادر لوگ تھے جو کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنا کر فرمایا تم میلے کپڑے صاف کرتے ہو، میں تمہیں ایسی دعوت دے رہا ہوں جس سے تمہارے میلے دل صاف اور چمکیلے ہو جائیں گے۔ سنت اللہ بھی یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر پر ابتدا میں صرف غریب اور نادر لوگ ہی ایمان لاتے ہیں، اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے علاقے کے سردار تھے، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اخلاص سے ایمان لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سامنے صورتحال پیش فرمائی اور فرمایا آزمائش کی اس نازک گھڑی میں، اس شدید ترین امتحان میں، جب کہ حق کو مٹانے کی اور مجھے قتل کرنے کی سازشیں پورے عروج پر ہیں، اس نازک وقت میں میرے ساتھ حق کے دین پر استقامت، دین کی اشاعت اور اللہ کے دین کی مدد و نصرت کے لیے سچا مددگار اور سر دھڑ کی بازی لگانے والا کون کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم سب اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم صدقے دل سے اپنے اللہ کے احکامات پر ایمان لائے ہیں تو اس کے دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ آخر وہ وقت آ پہنچا جب وقت کی حکومت کے تعاون سے مخالفین نے اس کمرے کا محاصرہ کر لیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ باہر جلاد، قاتل اور ظالم دشمن، اور کمرے کے اندر بند نہتے عیسیٰ۔ اس وقت اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ میں تجھ کو پورا لینے والا ہوں، یعنی اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں یعنی بنی اسرائیل سے پاک کرنے والا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، خوب یاد رکھیے، تو وفی کا معنی ہے کسی چیز کو پورا لینا۔ علامہ راضی تفسیر کبیر، چیز کو پورا لینا، اس کو توفی کہتے ہیں۔ اس آیت میں رافعو کا متوفی کا کی تفسیر بیان اور وضاحت ہے۔ معنی اس طرح کریں گے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، یعنی تجھے اپنی طرف روح مع جسد اٹھانے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے خوشخبری سنائی تھی کہ تیرے مخالف تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے،
اور ہم آپ کو مخالفین کے رغے سے بچا کر آسمانوں کی طرف اٹھا لیں گے۔ تیرے مخالفین تجھے سولی پر چڑھانا چاہتے ہیں، اللہ تجھے آسمان پر چڑھانا چاہتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنا یہ وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس طرح پورا فرمایا، کیونکہ یہود و نصارہ کا خیال ہے کہ مسیح کو سولی دی گئی یا اسے قتل کیا گیا۔ قرآن مجید نے تردید کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے یا سولی پر چڑھائے جانے کی باتیں جھوٹ اور سراسر غلط ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن اصل معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ مفسرین نے اس کے دو مفہوم بیان فرمائے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بند تھے، سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا، اٹھا لیا، اور جو شخص کمرے میں انہیں لینے کے لیے گیا اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ والی بنا دی گئی، اور مخالفین نے اسے عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جب مخالفین نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کمرے میں موجود نہیں اور ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے ظلماً کسی شخص کو سولی پر چڑھا دیا، کسی کو دیکھنے نہ دیا، پھر دفن کر دیا۔ مشہور کر دیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا۔ اس سے لوگ شبہ میں پڑ گئے، شاید ایسا ہی ہو۔ سورہ آل عمران سورۃ النساء کی ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں